خواتین و حضرات، اس مسجد کے ایوان تادیر اس امر کے گواہ رہیں گے کہ ایک حکمران یہاں آیا اور اس نے ریاست مدینہ کی بات کی، سود کے خلاف علم بلند کیا اور 22 کروڑ عوام کو ایک خوشگوار مستقبل کی راہ دکھائی۔ جناب وزیر اعظم، کامیاب پاکستان پروگرام آپ کا ہی خواب تھا، جسے وزیر خزانہ جناب شوکت ترین نے عملی شکل دی۔ پاکستان کے کونے کونے سے آئے ہوئے یہ لوگ آپ کے لیے دعا گو ہیں، اس لیے کہ آپ مواخات کی بات کرتے ہیں، آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، آپ سیاسی، سماجی اور معاشی انصاف کی بات کرتے ہیں۔ آپ کی طرح ہمیں اور ان تمام لوگوں کو یقین کامل ہے کہ غربت، افلاس، جہالت، تشدد اور تعصب کے اندھیرے بہت جلد دور ہوں گے۔ ایک نیا افق پاکستان کا منتظر ہے اور وہ منظر ضرور طلوع ہوگا جس کی جستجو میں یہ ملک وجود میں آیا اور جس کی جستجو میں آپ شب روز سرگرداں ہیں۔ اس عظیم تحریک میں ہم سب آپ کے شانہ بشانہ ہیں۔ فیصل مسجد کا مقدس ماحول، دور دراز سے آئے ہوئے ہزاروں مہمان اور ان کی زبان سے ادا ہوئے درود پاک کی مہک۔ جناب وزیر اعظم، یہ کوئی عام دن نہیں، یہ دن ایک نئی صبح کا نقیب ہے، یہ دن نوید مسرت ہے، یہ دن ایک عہد ہے اور ایک اعلان بھی ہے۔ جناب وزیر اعظم، ریاست مدینہ ایک استعارہ ہے، ایک آئیڈیل، ایک ایسے معاشرے کی تشکیل جہاں ہر شخص کو عزت اور احترام سے زندہ رہنے کا موقع ملے، سیاسی، سماجی اور معاشی انصاف ملے اور ظلم کے سارے اندھیرے مٹ جائیں۔ 1450 برس قبل جو پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو دیا، یہ اس پیغام پر عمل کی کوشش ہے۔ اس اعتبار سے کامیاب پاکستان پروگرام، جس کا آج آپ افتتاح کر رہے ہیں، بھی اسی عظیم اور درخشاں روایت پر چلنے کا عزم ہے جسے مواخات مدینہ کہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اس مسجد کے ایوان تادیر اس امر کے گواہ رہیں گے کہ ایک حکمران یہاں آیا اور اس نے ریاست مدینہ کی بات کی، سود کے خلاف علم بلند کیا اور 22 کروڑ عوام کو ایک خوشگوار مستقبل کی راہ دکھائی۔ جناب وزیر اعظم، کامیاب پاکستان پروگرام آپ کا ہی خواب تھا، جسے وزیر خزانہ جناب شوکت ترین نے عملی شکل دی اور بہت سے ادارے اس پروگرام کو یقینی بنانے کے لیے میدان عمل میں کھڑے ہوئے۔
بینک آف پنجاب، حبیب بینک، NRSP، نیا پاکستان ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی، پاکستان مائکرو فائنانس نیٹ ورک، نادرا اور احساس ڈیٹا بیس، ان سب کا ایک ہی عزم ہے کہ یہ لوگ جو آپ کے روبرو بیٹھے ہیں اور اتنے ہی لوگ جو اس حال کے باہر براجمان ہیں، انہیں بھی روزگار ملے، ان کا بچہ بھی اسکول جائے، ان کو بھی صحت کی سہولت ملے اور ان کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ کے پھول کھلیں۔ کب تک یہ لوگ اچھے دنوں کی آس میں آنسو بہائیں گے؟ کب تک؟ جناب وزیر اعظم، اخوت اسلامک مائکرو فائنانس 22 سال سے بلا سود قرضے دے رہا ہے، قراقرم کی بلندیوں سے لے کر بحیرہ عرب کے ساحل تک۔ ہم اخوت کے ساتھیوں اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے آپ کے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مشکور ہیں کہ آپ نے کچھ اور اداروں کے ساتھ یہ عظیم ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ بھی ڈالی۔ آج 2 مارچ کو آپ کی بھرپور پرعزم پرجوش قیادت میں جس کارواں کا آغاز ہو رہا ہے وہ اب رکنے والا نہیں۔ ایسی ہی تقریب ہم اگلے ماہ خیبر پختونخوا، پھر سندھ، پھر بلوچستان، پھر آزاد کشمیر اور پھر پنجاب میں کرنا چاہیں گے، تاکہ آپ کی جانب سے محبت اور بھائی چارے کا یہ پیغام پاکستان کی ہر بستی تک پہنچ پائے اور آپ کا یہ خواب ہر دل پہ دستک دے۔ آج کے اس خوبصورت دن ہمیں جناب شوکت ترین جناب عثمان ڈار اور وزارت خزانہ کے افسران، خاص طور پر جناب حامد یعقوب اور امداد اللہ بسال اور ان کے علاوہ بینک آف پنجاب کے صدر ظفر مسعود، حبیب بینک کے صدر اورنگ زیب، نیا پاکستان ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے جنرل انور علی حیدر، NRSP کے جناب راشد باجوہ اور اخوت اسلامک مائکرو فائنانس کے CEO جناب ڈاکٹر کامران شمس کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے، اور اس شکریہ میں اس عظیم الشان اور تاریخی مسجد کے خطیب ڈاکٹر محمد الیاس بھی شامل ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کی رفاقت، جن کی محبت اور جن کا ایثار کسی انعام سے کم نہیں۔ جناب وزیر اعظم، آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ آج 1 ارب روپوں سے زائد کی رقم اس نشست میں 7,000 گھرانوں کو پیش کی جائے گی۔ یہ 7,000 گھرانے چاروں صوبوں سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ تقریب اس ماہ کی پہلی تقریب ہے۔ اس طرح کی کئی اور تقاریب ملک کے 400 شہروں میں ہر ماہ منعقد ہوں گی۔ آپ کو یہ جان کر بھی خوشی ہوگی کہ صرف 2 ماہ کے قلیل عرصہ میں 3 ارب روپے کی رقم کاروبار کے لیے، زراعت کے لیے اور گھروں کی تعمیر کے لیے اس سے قبل
15,000 घरानों को पेश की जा चुकी है। वज़ीर आज़म लो कास्ट हाउसिंग स्कीम के तहत 18,000 घरों के लिए 9 अरब रुपए की रकम जो हाउसिंग मिनिस्ट्री और नेफ्टा के तावन से दी जा रही है वो इससे सिवा है। मैं अपनी गुफ्तगू को मुख्तसर करते हुए जनाब वज़ीर आज़म सिर्फ यही कहूँगा कि पाकिस्तान के कोने कोने से आए हुए ये लोग आपके लिए दुआ गो हैं, इसलिए कि आप मवाख़ात की बात करते हैं, आप रियासत मदीना की बात करते हैं, आप सियासी, समाजी और मुआशी इंसाफ की बात करते हैं। आपकी तरह हमें और इन तमाम लोगों को यकीन कामिल है कि गुर्बत, इफलास, जहालत, तशद्दुद और तअस्सुब के अंधेरे बहुत जल्द दूर होंगे। एक नया उफ़क़ पाकिस्तान का मुंतज़र है और वो मंज़र ज़रूर तलू होगा जिसकी जुस्तजू में ये मुल्क वजूद में आया और जिसकी जुस्तजू में आप शब रोज़ सरगर्दा हैं। इस अजीम तहरीक में हम सब आपके शाना बशाना हैं। मैं आपके साथियों की और इन अजीम बहनों और भाइयों की जो दूर दराज से यहाँ पर आपकी पुकार पर तशरीफ़ लाए, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत 407 अरब रुपए के बिला सूद कर्जों का आगाज करेंगे आज वज़ीर आज़म इमरान खान। वज़ीर आज़म इमरान खान नौजवानों, ख़वातीन और किसानों कम लागत घरों और नए कारोबार के लिए इन कर्जों का इजरा करेंगे। आपको बताते चलें कि इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान तकरीब की जगह पर पहुंच चुके हैं। ये तकरीब फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में हो रही है। आपको बताते चलें कि हुकूमत 56 अरब की सब्सिडी देगी। इसके तहत निचले तबके को रिलीफ और मौशी तरक्की की रफ्तार तेज होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त तकरीब में मौजूद हैं। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम तख़फ़ीफ़ गुर्बत के लिए वज़ीर आज़म के विजन का हिस्सा है।